والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تدبر قرآن کا 31واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور تقریباً 115 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 116ویں آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ اور انہوں نے کہا، یہاں پر کہنے والے عیسائی، یہودی اور مشرکین سب کے سب ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، اولاد مقرر کی ہوئی ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے پاکی ہے، بلکہ اسی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے سب کے سب فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل کر کے فرمایا سبحانہ، اللہ کو اس سے پاکی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے بالکل پاک و صاف ہے۔ اور پھر ان کا رد کرتے ہوئے دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک تو بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اور یقینی سی بات یہ رد اس لحاظ سے ہے کہ یہاں پہ لہو میں لام یہ ملک کا فائدہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کا مالک ہے۔ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اولاد کا انسان مالک نہیں ہوتا، یا کوئی بھی مالک نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کے اولاد ہوتی تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، تو پھر اولاد بھی ملک میں ہوتی، اور یہ بات مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہے۔ قُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور ہر ایک اسی کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ اس میں بھی رد ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی جنس سے ہی ہوتی، کیونکہ ہر ایک کی اولاد اسی کی جنس سے ہوتی ہے۔ انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے، جانور کی اولاد جانور ہوتی ہے۔ تو خدا کی اگر اولاد ہوتی تو جیسے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اولاد بھی واجب الوجود ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، وہ بھی قدیم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خدا ہے، وہ بھی الہ ہوتی۔ اور جب اگر وہ الہ ہوتی تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اس کی فرما برداری کرنے والا ہے، تو خدا کی فرما برداری نہیں کرتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہے۔ اور عقلی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر اولاد ہوتی تو جیسے ابھی عرض کیا کہ اللہ کی جنس سے ہوتی اور وہ الہ ہوتی، تو دو الہ دو خدا ہو جاتے، اور جب دو خدا ہوتے تو ضرور آپس میں رائے کا اختلاف ہوتا، اور اختلاف رائے کائنات کی تباہی کا سبب بن جاتی۔ لہذا دیکھیں سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو ضرور زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے، کیونکہ ایک چاہتا کہ مثلا آسمان سے بارش نازل ہو، دوسرا چاہتا نہیں قحط ہو، ایک چاہتا کہ آتش فشاں پھٹ جائے، دوسرا چاہتا نہیں بارش ہو جائے، تو اس طریقے سے فسادات ہو جاتے اور کائنات معرض وجود میں نہ رہتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمینوں اور آسمانوں کو بغیر کسی نمونے اور مثال کے پیدا فرمانے والا ہے۔ بدیع بدعن سے نکلا ہے، اور بدعن کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی نمونے، بغیر کسی پہلے موجودہ مثال کے کسی نئی شے کو معرض وجود میں لانا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور ایسا نہیں تھا کہ پہلے کوئی چیز موجود تھی اس کے نمونے اور مثال کو دیکھتے ہوئے کائنات کو پیدا کیا ہو، بلکہ جدید اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے، وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو محض اس کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے فرماتا ہے کن ہو جا، اس سے مراد لفظ کن کا تلفظ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے پھر وہ ہو جاتی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے کہ یہ معرض وجود میں آئے، وہ شے فوراً معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک مختصر سا اعتراض ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ دفع وسوسہ کے لیے مناسب ہے کہ اس بات کو ذکر کیا جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، بے شک تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اب یہاں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اگر ہم کن کا معنی ارادہ لے رہے ہیں، فیکون تو وہ فوراً ہو جاتی ہے، تو پھر آسمان و زمینوں کو فوراً مارز وجود میں آنا چاہیے تھا، 6 دن اس میں کیوں لگ گئے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ ہی 6 دن کا فرمایا تھا کہ 6 دن میں پیدا ہوں، لہٰذا ارادے کے مطابق پیدا ہوئیں۔ یا مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اشیاء کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو ان کے پیدائش کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہی ان کو مارز وجود میں لانے کا ارادہ فرماتا ہے، اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ انہیں بتدریج مارز وجود میں لانے کا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دنیا میں نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن تقریباً 23 سال کی مدت میں نزول تمام ہوا، تو وہاں چونکہ اللہ نے بتدریج قرآن کو نازل کرنے کا ہی ارادہ فرمایا تھا، تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ فوراً مارز وجود میں آئے اور جو بتدریج ارادہ کیا ہے وہ پورا نہ ہو، بلکہ اب مطلب یہ ہوگا کہ بتدریج جب وہ شے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق مارز وجود میں آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی مطلب وقت نہیں نکلتا ہے، اس کے فوراً بعد جب وہ تدریج والا عمل پورا ہو جاتا ہے فوراً وہ شے بھی مکمل ہو جاتی ہے، لہٰذا اعتراض اس پر وارد نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آیَةٌ، اور کہا انہوں نے جو جاہل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے ان کی مثل قول۔ تشابہت قلوبہم، ان کے قلوب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں، کھول دی ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مطالبہ مشرکین ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اگر وہ ہم سے کلام کرے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا ہمارے پاس خود کوئی واضح نشانی کیوں اللہ کی طرف سے نہیں آ جاتی، اگر آئی تو ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ ان کا مطالبہ جو ہے یہ لا یعلمون یعنی جاہل لوگوں نے مطالبہ کیا، یہ جہالت پر مشتمل ہے، اور اسی طرح کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے بھی فرمایا تھا۔ تو تشابہت قلوبہم، ان دونوں کے قلوب ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں کہ جیسے ان کے دلوں میں کینہ تھا، بغض تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے سلسلے میں بغاوت بھری ہوئی تھی، اسی طرح ان کے قلوب میں بھی ہے، لہذا دونوں کے قلوب ایک جیسے ہیں تو یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور بے شک ہم تو یقین رکھنے والی قوم کے لیے واضح نشانیاں بیان کر چکے ہیں، ان کو واضح کر چکے ہیں، انہیں پیش کر چکے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی دیکھا جائے تو مشرکین مکہ کو ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اظہار نبوت سے پہلے انہی مشرکین کے درمیان رہے تھے، اور یہ مشرکین اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی بھی شخص سے اکتساب فیض نہیں کیا، کوئی نبی کریم کا استاد نہیں ہے، کسی کے پاس آپ باقاعدہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے، 40 سال وہاں پر گزارے، اور اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو وہ حکیمانہ کلام، یعنی اس سے پہلے بھی حکیمانہ کلام تھا، لیکن اب جو وحی الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ کی صورت میں باہر نکل رہی تھی، یہی ان کو سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ ایک ایسا شخص جو ہمارے درمیان 40 سال تک رہا، اس کا بظاہر کوئی بھی استاد نہیں، اور اس کے باوجود وہ اتنا حکیمانہ کلام کر رہا ہے، اور جو اس سے سوال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سیر حاصل تشفی فرما رہا ہے، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ قرآن عظیم پر غور کرتے تب بھی بالکل واضح سی بات تھی کہ قرآن عظیم ایک عظیم معجزہ ہے، جیسے شروع میں ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثل کوئی تم 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، لیکن یہ نہ لا سکے، اور میں نے بتدریج آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے چیلنج دیا کہ اس پورے قرآن کی مثل لاؤ، 10 صورتوں کی مثل لاؤ، ایک صورت لاؤ، پھر ایک آیت لے کر آؤ، لیکن یہ نہ لا سکے۔
تو اللہ نے بالکل مناسب اور صحیح بیان فرمایا کہ ہم نے تو یقین رکھنے والی قوم کے لیے واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں، اب اگر وہ پھر اس کے باوجود ایمان لے کر نہیں آتے تو یہ ان کی جہالت ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال بیدار ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کا مطالبہ پورا فرما دیتا، ان سے پردے میں رہ کر کلام فرما لیتا، آسمان سے کوئی نشانی ایسی بھیج دیتا ان کے فوراً مطالبے پر کہ یہ اس سے قائل ہو جاتے اور پھر ایمان لے آتے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے قلوب کے احوال جانتا ہے، اور مستقبل میں کیا ہوگا یہ بھی علم الہی میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے قلوب کی حالت معلوم تھی کہ ان کو کتنا مرضی واضح طور پر سمجھا دیا جائے، ان کو معجزے دکھا دیے جائیں، آسمان سے ان کے لیے واضح نشانیاں بیان کر دی جائیں، ان کے قلوب متاثر نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو بھی جانتا تھا کہ ایمان ان کی قسمت میں نہیں ہے، یہ اپنے شامت اعمال کی بنا پر کبھی بھی ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جب واضح طور پر ان کے سامنے نبی کریم کی ذات موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس میں کون سے شک و شبے کی گنجائش ہے؟ تو جب اس سے یہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے بھی یہ ایمان کی طرف مائل نہیں ہو رہے، تو یقیناً پھر مزید کوئی آیات یا نشانیاں نازل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وجہ دیکھیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے کہا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئیں، نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتیں؟ قل، آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ محض نشانیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور محض میں تو واضح طور پہ ڈر سنانے والا ہوں۔ اور پھر اب یہ ان کے لیے اتمام حجت ہے کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، تو کیا انہیں یہ بات کفایت نہیں کرتی ہے کہ بے شک ہم نے آپ پر ایک کتاب کو نازل کیا جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ تو اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہے کہ قرآن عظیم میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، مستقبل کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو 100% بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی نشانی چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں نشانی حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، وقت کا ضیاع مقصود ہے، صحابہ کرام کو الجھانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے بیجا مطالبات کر کے آپ کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ ان کا اصل مقصود ہے، لہٰذا ایمان یہ لے کر نہیں آئیں گے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، محض ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، لہٰذا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ان کے ہر مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش فرمائیں یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، بلکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ جو حق لے کر آئے ہیں وہ ان کے سامنے بیان کریں، انہیں اخروی لحاظ سے خوشخبریاں سنائیں، آخرت سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اب اگر ایمان لے کر آئے تو بہت اچھا ہے، نہیں لے کر آئے تو وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تو آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، پھر ان کا اپنا قصور ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہ ہی ہدایت ہے۔ تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ یہود اور نصارہ کو جو تبلیغ فرماتے ہیں اور اس کے جواب میں یہ آپ پر ایمان لے کر نہیں آتے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی طرف مائل نہ کریں بلکہ ان کے دین کے اندر ضم ہو جائیں اور بالکل ان کی مثل جو ان کا دین ہے اس کی تعلیمات پر آپ چلنے کی کوشش کریں، اور یقیناً یہ بات تو ممکن نہیں تھی، اس لیے آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی ہدایت وہ ہی ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے توریت اور انجیل میں تحریفات کر دیں، تبدیلیاں کر دیں، تو یقینی سی بات ہے کہ اس تبدیل شدہ کتاب پر چلنا، ان تعلیمات کو اختیار کرنا جن میں انسانی تصرفات شامل ہو چکے ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ہدایت کی طرف آئیں۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے کہ جس میں کوئی تحریف نہیں، کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، یعنی قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بلایا اور فرمایا کہ اب ان کو اس طرف مائل ہونا چاہیے اور ہرگز ان کی طرف آپ کا میلان نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو اگلی اللہ تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی ہے
وہ بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے، لیکن مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ وہ دراصل نبی کریم کی واسطے سے پوری امت سے خطاب ہے، اور حقیقتاً امت والوں سے یہ خطاب کیا گیا ہے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے سننے والے شخص تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے بعد اس کے کہ تیرے پاس حق آ چکا، علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، تو پھر تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب یہود و نصارہ کی اتباع نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اب موقوف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں اور اس قرآن پاک سے اکتساب فیض میں، وہ بھی مسلمان ہو جانے کے بعد۔ پھر اگر کوئی ہدایت حاصل کرے گا تو ضرور ہدایت پائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات فرمائے گا، اور انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جو جنہیں عطا کی گئی کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یہ دراصل آیت، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل سفینہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور تقریباً 40 نفوس تھے، جن میں سے 32 اہل حبشہ تھے اور 8 ان میں راہب تھے، شامی راہب تھے، وہ سب آئے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اسلام کے متمنی ہوئے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ لوگ ایسے تھے کہ جو توریت اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے اور اس میں تحریف کو ناپسند کرتے تھے، اور جیسا تلاوت کا حق تھا ویسے تلاوت کرتے تھے، یعنی جو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علامات اور نشانیاں بیان کی گئیں انہیں چھپاتے نہیں تھے، بالکل جس طریقے سے ایمان لانے کا حق تھا ویسا ایمان لے کر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح فرمائی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی اور یہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر ان کا یہ قابل مدح ہوئے، اور اب یہ اسلام قبول کر لیں گے تو نجات ان کو ضرور ملے گی۔ ہاں جو اس کا انکار کرے گا تو وہ لوگ پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام، یاد کرو تم میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں اس زمانے والوں پر، اس جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو تم اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ بن سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور انہیں کوئی شفاعت نفع نہ دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ اصل میں یہود کے، یہ پہلے بھی آیات گزری ہیں، یہود نے یہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں وہ بروز قیامت ہماری شفاعت کریں گے، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں بالکل مایوس فرمایا اور سمجھا دیا کہ اگر اسلام قبول نہ کیا گیا اور جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انعامات کیے ان کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی قدر کرتے ہوئے مزید انعامات کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نہ تھاما گیا، تو پھر انہیں آخرت میں کوئی بھی چیز نفع نہیں دے سکے گی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمائش میں مبتلا فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کلمات کو مکمل کر دیا، یعنی آزمائش پر پورے اترے۔ اس میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، اور یہ اصل میں اس لیے شروع کیا گیا، اس میں علت یہ ہے کہ یہود
نصارہ اور مشرکین یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور آپ کی فضیلت کے معترف تھے۔ تو یہ سمجھایا گیا کہ جب تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے معترف ہو تو اب یہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کس آزمائش میں مبتلا کیا، انہوں نے کن کلمات کو پورا کیا، اور وہ کلمات اور وہ امور جن کے ذریعے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا وہ کس مذہب میں پائے جا رہے ہیں۔ تو جب اس مذہب میں یعنی وہ سب مذہب اسلام میں پائے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، تو جب مذہب اسلام میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کی ہیں، تو جب تم ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہو تو مناسب یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی اختیار کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمائی تھیں، اور وہ اسلام لائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس کے بارے میں کئی قول ہیں کہ وہ کون سی چیزیں تھیں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں وہ کلمات ذکر کیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کن چیزوں کے سلسلے میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، آپ ان پر پورا اترے، اور وہ چیزیں چونکہ مذہب اسلام میں پائی جاتی ہیں لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت اور محبت رکھنے کا اب اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں، اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو قبول کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے مکمل فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔